ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم شروع کریں گے غزوہ بدر صغریٰ سے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے جو نتائج تھے اور اس میں بظاہر ایک شکست مسلمانوں نے فیس کی تھی، لیکن ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بہت زیادہ کوئی تسلی اور خوشی ان کے لیے بھی نہیں تھی۔ تو اور دوسرے یہ کہ جب احد سے نکلنے لگا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال ہم پھر سے بدر میں ٹکرائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ تم کہو کہ ہاں انشاءاللہ ہم بھی ضرور آئیں گے۔ اب اس جگہ کو بدر الصفراء کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قصبہ جو ہے الصفراء، یہ یعنی اس کے نام کی کوئی وجہ تسمیہ بھی بتائی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ بدر سے مدینہ کی جانب تقریباً 15-16 کلومیٹرز دور ہے، جہاں پر پھر یہ گئے تھے۔ تو اسلامی لشکر کی جو تیاری ہے وہ اب مسلمانوں نے بہت زور و شور سے شروع کر دی تھی، اور ابو سفیان دوسری طرف جو ہے وہ لیت و لال کر رہا تھا۔ اس وقت جو اس کو ایک وقتی یوفوریا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں جنگ اور ہم نے اتنا ان کو مسلمانوں کو تکلیف دے لی ہے اور ان کے اتنے ہم نے بڑے بڑے لوگ مار لیے ہیں، تو اس وقت تو اس نے یہ ایک بڑی سی بات کر لی، لیکن پھر اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہوگا اب پھر سے مسلمانوں کو فیس کرنا۔ اب اگر وہ نہ نکلتا تو بھی اس کی ایک بڑی سبکی تھی، اور اس کو یہ تھا کہ اگر میں نہ گیا تو یہ تو میرا پروپیگنڈا بڑا نیگیٹو میرے بارے میں ہوگا، اور ہماری جو ایک ساکھ بنی ہے احد کے بعد وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ابو سفیان نے کیا سلسلہ شروع کیا کہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے ایک ایسا پروپیگنڈا پھیل جائے کہ قریش جو ہیں وہ تو بڑی زبردست جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں ان کے ساتھ، بہت زیادہ اسلحہ بھی جمع کر لیا ہے، اور ہر طرف سارے عرب میں ابو سفیان اور اس کے لوگ پھر رہے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کے خلاف تو وہ بہت بڑی ایک جمعیت اکٹھی کر چکا ہوا ہے۔ اب مسلمانوں پر یہ خبریں ان کو پہنچتی بھی رہتی تھیں اور ان پر ذرا بہت نیگیٹو بھی، ظاہر ہے کہ کچھ اثر انداز بھی ہوتی تھی نیگیٹیولی۔ تو ایک دن ایک شخص نعیم بن مسعود، اور یہ بعد میں مسلمان ہوئے، غزوہ خندق کے وقت آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بات کیونکہ سنی بھی جاتی تھی، اور یہ پہلے بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی افواہ جو ہے وہ یعنی کوئی نہ کوئی بات ادھر سے ادھر یہ کر لیتے تھے، اور ان کی بات میں اثر بھی ہوتا تھا۔ تو خندق میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ خندق میں جو انہوں نے کیا کہ وہ اسلام کے حق میں تھا، اسلام کے لیے تھا۔ یہاں پر اب ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کو کہا کہ میں نے احد کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو چیلنج دیا تھا کہ ہم ٹھیک 1 سال بعد بدر الصفراء میں ملیں گے اور جنگ کریں گے، تو اب یہ وقت قریب آ گیا ہے۔ نعیم بن مسعود نے کہا کہ میں تو مکہ آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہیں مسلمانوں کی تیاری کے حوالے سے آگاہ کر سکوں۔ وہ بڑی زبردست تیاریاں کر رہے ہیں، بے تحاشا اسلحہ، اونٹ، گھوڑے ان لوگوں نے بھی جمع کر لیے ہوئے ہیں۔ اب ابو سفیان یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گیا، اور اس نے اپنے دل کی بات بتائی نعیم بن مسعود کو کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس دفعہ اب جانے کا جنگ کے لیے، کیونکہ علاقے میں قحط سالی ہے، کوئی بارشیں نہیں ہو رہی، تالاب بھی ہمارے خشک ہیں، ہمارے مویشی بھوکے پیاسے ہیں، نہ ان کے پاس چارہ ہے نہ پانی۔ تو ایسی حالات میں جنگ کے لیے نکلنا تو کسی صورت بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا
کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جنگ کے لیے نکلیں اور ہمارے وعدے کی جگہ پر پہنچیں تو میں وہاں پر موجود ہی نہ ہوں، تو یہ تو بڑی جرت کے خلاف بات ہوگی، تو میری ساری جو ساکھ بنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کو کہا کہ تم ایسی افواہیں پھیلاؤ کہ مسلمانوں میں ہمت ہی نہ رہے کہ وہ جنگ میں نکل سکیں، اور اگر تم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں 20 اونٹ انعام کے طور پر دوں گا۔ اب نعیم بن مسعود راضی ہو گئے، اور سہیل بن عمر یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ تھرو آؤٹ بڑی دشمنی نبھائی ہے انہوں نے بھی۔ تو نعیم بن مسعود کے یہ بڑے گہرے دوست بھی تھے۔ نعیم ان کے پاس گیا اور کہا کہ ابو یزید، میں مدینہ جا کر محمد اور اس کے ساتھیوں کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے پر آمادہ کروں اور اس کے بدلے میں مجھے 20 اونٹ ملیں، تو کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو؟ تو سہیل بن عمر نے بھی کہا کہ ہاں میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ نعیم بن مسعود جو ہیں، یہ ایک تیز رفتار اونٹ بھی قریش نے ان کو دیا، اس کے اوپر یہ سوار ہو کر یہ آئے مدینہ، اور عمرہ کر کے انہوں نے اپنا سر بھی منڈوایا ہوا تھا۔ دور جاہلیت میں عرب عمرہ تو کرتے تھے۔ اب جب یہ مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ صحابہ پورے جوش و خروش اور نیک نیتی کے ساتھ جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں، تو انہوں نے وہاں پر یہ افواہ پھیلائی، ابو سفیان نے بہت لشکر اکٹھے کر لیے ہیں اور سارا عرب اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اتنی بڑی فوج لے کر آ رہا ہے کہ تمہارے لیے اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو میری مانو تو تم لوگ مدینہ ہی میں ٹھہرے رہو اور جنگ کے لیے مدینہ سے باہر مت نکلنا۔ اور اس نے باتیں ایسی ایگزیجریٹ کر کر کے بتائیں کہ صحابہ اور مدینہ میں ایک خوف و ہراس کی فضا بہرحال پھیلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام اور یہ جو جانثار ہیں، جو لشکر ہے مسلمانوں کا، یہ نکلنے سے انکار کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ بچار میں تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے اور اپنے نبی کو عزت دینے والا ہے۔ ہم نے مشرکوں کو مقرر جگہ پر پہنچنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم یہ قطعاً پسند نہیں کرتے کہ ہماری طرف سے وعدہ خلافی ہو، ورنہ وہ خیال کریں گے کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں۔ چنانچہ آپ مقررہ وقت اور مقررہ جگہ کی طرف تشریف لے چلیے، اللہ کی قسم اس میں یقیناً خیر و برکت ہے، یعنی بالکل کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور نکلوں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ نکلے، چاہے میں اکیلا ہی نکلوں، میں نکلوں گا ضرور۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم سے بھرا ہوا فرمان مسلمانوں نے سنا تو سب کی پریشانی اور خوف و ہراس اور انگزائٹی جو وقتی طور پر آئی تھی وہ سب دور ہو گئی، اور سب اپنی تیاری کرنے لگے، اور 1500 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سن 4 ہجری میں نکلے، اور یہ سولر کیلنڈر کا مہینہ تھا جنوری، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شدید سردی بھی تھی۔ جب یہ مسلمانوں کا لشکر بدر الصفرا میں پہنچا تو وہاں کوئی قریشی موجود ہی نہیں تھا، ابو سفیان نکلا ہی نہیں۔ اب اس کو یہ تو پتا تھا نا کہ مسلمان نہیں رکے، مسلمان ان لوگوں کی آپس میں ایک وہ انٹیلیجنس اور وہ سارا کچھ جاسوسی تو چلتی تھی، اس کو پتا تھا کہ مسلمان نکلے ہیں مدینہ سے، وہ نہیں ٹھہرے، وہ نہیں رکے، تو وہ بھی 2000 کا لشکر لے کر نکلا۔ اس کے گھوڑے بھی مسلمانوں سے زیادہ تھے، مسلمانوں کے چند تھے، اس کے 50 تھے، اور پھر یہ مرہ الزہران کے مقام پر جب پہنچا، اور یہ مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اس وقت اس نے بڑا ہی، اس کا دل بوجھل تھا، بالکل اس کا من نہیں مان رہا تھا کہ وہ اب آگے چلے، تو وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا، اور پھر اس نے اپنے لشکر کو ایڈریس کیا اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہاری جنگ اس وقت موزوں ہوتی جب شادابی اور ہریالی ہو، تاکہ تم جانوروں کو بھی چرا سکو اور خود بھی دودھ پی سکو، تو اس وقت تو خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ اور وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے لشکر کے اعصاب پر مسلمانوں کی ہیبت چھائی ہوئی تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس فیصلے پر کسی نے بھی مخالفت نہ کی،
اور بغیر مخالفت کیے سب نے واپسی کی رائے لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے ٹکراؤ کی رائے نہ دی۔ اور جب یہ واپس جا رہے تھے تو مکہ میں جو موجود لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بزدلوں کی طرح واپس آ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ جنگ تو لڑنے گئے ہی نہیں تھے، تم لوگ تو ستو پینے گئے تھے، اور اس وجہ سے اس لشکر کو جیش السویق کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ اور ادھر صحابہ کرام جب بدر الصفرا پہنچے تھے تو یہاں پر کوئی تھا ہی نہیں، تو جنگ تو ہوئی نہیں، اور امن کے ساتھ یہ وہاں پر رکے، اور وہاں پر ایک سالانہ 8 روزہ میلہ لگا کرتا تھا جس میں دور دراز سے لوگ اپنا تجارتی سامان لایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے جنگی ہتھیاروں کے علاوہ تجارت کا سامان بھی ساتھ لیا ہوا تھا جب مدینہ سے نکلے تھے، تاکہ اگر قریش نہ پہنچے تو ہم یہ فائدہ کر لیں، اپنا ہم کاروبار کر لیں۔ تو وہاں پر مسلمانوں نے خوب کاروبار کیا اور خوب پروفٹ کمایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریشی پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم خوفزدہ ہو گئے تھے، چنانچہ مجھے کوئی شخص نظر نہ آتا جو جنگ کے لیے تیار ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کھول کر ہمیں نور بصیرت سے نوازا اور ہمارے دلوں سے دہشت ختم کر دی۔ اسلام کے جانباز جنگ کے لیے نکلے، میں بھی نکلا اور اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لے لیا تاکہ بدر کے میلے میں کاروبار بھی کر سکوں۔ میں نے وہاں دینار کے ساتھ دینار کمایا، مراد ہے کہ 100% منافع کمایا، اور ہم اپنے پروردگار کے فضل و کرم، خیر اور بھلائی کے ساتھ مدینہ لوٹے۔ اور ادھر قریش کا کیا حال تھا کہ یہ آپس میں اب ایک دوسرے کو لان تان کر رہے تھے کہ نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مارنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہم اگلے سال پھر لڑیں گے۔ ایکسائٹمنٹ میں بعض اوقات انسان اس طرح کی باتیں کہہ جاتا ہے کہ جو بعد میں یا ریگریٹ کرتا ہے یا وہ پوری نہیں کر پاتا۔ تو خوشی کی بھی جو ایکسائٹمنٹ ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان دکھ تکلیف میں ایسی نظریں مان لیتا ہے کہ جو بعد میں پوری نہیں کر پاتا، خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں بھی اعتدال ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انسان آپے سے باہر ہو کر ایسی کوئی بڑی بات کہہ جاتا ہے کہ جو بعد میں خود اس کو نبھانی مشکل ہو جاتی ہے، اور یہی ابو سفیان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے ابو سفیان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں اس دن ہی منع کیا تھا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو، لیکن تمہیں فتح کا نشہ چڑھا ہوا تھا اور تم نے انہیں چیلنج کیا، اور آج تم نے ہمیں شرمندہ کرا دیا ہے۔ اب وہ سوچیں گے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے اور ہم کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے، اور حقیقت تھی بھی یہ کہ ان کا دل جو ہے وہ یہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکا۔ اور ادھر اسلامی لشکر جو ہے یہ 8 دن کے بعد مدینہ واپس آیا، اور وہ جو احد میں تھوڑی سی گرد چڑھی تھی مسلمانوں کی، ایک کمزوری کی یا کسی نیگیٹو پروپیگنڈے کی، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ ایک میلہ لگا ہوا تھا، دنیا جہان وہاں آئی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اس لشکر کا سامنا کرنے نکلے ہی نہیں قریش، تو مسلمانوں کی ایک دھاک پھر سے مخالفوں پر بیٹھ گئی اور حالات پر مسلمانوں کی گرفت ایک بار پھر مضبوط ہو گئی۔ اور اس واقعے پر قرآن کریم کا تبصرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی جو ہیلہ سازی تھی، نعیم بن مسعود کو بھیجنا، اور کفار کی سازش تھی جو اس کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 172 to 174 نازل کی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک واقعہ پیش آیا اس بدر الصفرا سے واپسی پر، وہ تھا
عبداللہ بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی وفات، اور یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی مرغی نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی اور وہ انفیکشن اتنا بڑھا کہ بالآخر جو عبداللہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور قبر میں عثمان بن عفان یعنی والد نے خود اتارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت پلیزنٹ آپ کی زندگی میں کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 4 ہجری میں سیدہ زینب بنت خزیمہ ہلالیہ سے شادی کی۔ ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مساکین پر بہت زیادہ صدقہ کرتی تھیں اور ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 500 درہم اور یا پھر 400 درہم حق مہر دیا تھا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی شادی کہاں ہوئی تھی، لیکن بہرحال یا یہ طلاق یافتہ تھیں یا یہ بیوہ تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی رمضان سن 4 ہجری میں ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ واحد ام المومنین ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں انتقال فرما گئی تھیں، اور 3 یا 8 مہینے تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا یہ اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ ایک اور خوبصورت شادی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ ام سلمہ کا نام ہند بنت ابو امیہ مخزومیہ تھا۔ ان کی پہلی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد سے ہوئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے بھی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی یعنی ام سلمہ اور ابو سلمہ، ابو سلمہ کا نام عبداللہ تھا، ام سلمہ کا نام ہند تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہند یہ لوگ نام رکھا کرتے تھے، اور ہند یہ اس لیے رکھتے تھے کیونکہ جو ہندوستان تھا وہ عربوں کے نزدیک ایک بڑا ایگزوٹک، ایک بڑی ایک جگہ تھا کہ جس کو لک اپ کیا جاتا ہے۔ یہاں کی ساری جو ایک رہن سہن اور طریقہ، گلیمر وغیرہ سب کچھ تھا نا، تو اس لیے عرب جو ہیں وہ یہ نام رکھا کرتے تھے، بعض اوقات مردوں کا بھی اور عورتوں کا، ہند۔ بہرحال تو یہ دونوں میاں بیوی ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ جب مہاجرین کچھ واپس آئے تھے تو یہ واپس بھی آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ان کی ہجرت مدینہ 1 سال تک تقریباً ماں، میاں بیوی اور بچہ یہ تینوں الگ الگ جگہوں پر رہے۔ پھر کسی کو ترس آیا، پھر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ پہنچایا، اور پھر یہ یونائٹ ہوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اور یہ عثمان بن طلحہ جو ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، اور وہ ان کو مدینہ چھوڑنے آئے تھے۔ تو احد میں ابو سلمہ جو ہیں یہ زخمی ہو گئے تھے، اور ایک دن ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے بعد وہ عورت شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں ضرور جمع کر دے گا، تو آئیں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بعد شادی نہیں کریں گے۔ تو ابو سلمہ نے کہا کہ کیا تم میری ایک بات مانو گی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم شادی کر لینا؟ اور پھر انہوں نے دعا کی ابو سلمہ نے کہ اے اللہ، میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمانا جو اسے دکھ اور تکلیف نہ دے۔ پھر یہ ہوا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا کہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم اغفر لی ولہ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً، اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں
کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا بدلہ عطا فرمایا، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی بہا خیرا منہا، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ میں اپنی اس مصیبت میں تجھ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، مجھے اجر نصیب فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ وفات پا گئے تو میں یہ دعا پڑھتی تھی، اور جب میں یہ کہتی تھی نا وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا، کہ مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب ان کی عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ذریعے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ مرحبا برسول اللہ و برسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قاصد دونوں کو خوش آمدید ہو۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اسی پیغام رساں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جا کر کہو کہ مجھ میں 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں آپ سے شادی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ میں غیرت کا جذبہ بہت شدید ہے، یعنی آپ کی اور بیویاں بھی ہیں اور میں تو یہ شیئرنگ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ دوسرے یہ کہ میں بال بچے دار ہوں، میرے بچے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ میری عمر بھی اب کافی آگے جا چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی جو جواب بھیجا تھا کہ آپ کا یہ کہنا کہ مجھ میں غیرت کا جذبہ شدید ہے اور باقی بیویوں کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہوگا، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کا یہ جذبہ ختم کر دے، اور جہاں تک آپ کے بچوں کی بات ہے تو آپ کے بچوں کی میں کفالت کروں گا، وہ میرے ذمے ہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ میں ادھیڑ عمر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی تکلیف لاحق ہے، یعنی میں بھی اسی بات میں سے گزر رہا ہوں کہ میں بھی کوئی ینگ نہیں ہوں، اور رہی عمر کی بات تو میں تم سے بڑا ہوں، یہ بھی یہ کہا جاتا ہے، فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر یہ نکاح ہوا اور آپ کے بیٹے ابو سلمہ نے آپ کی جو نکاح میں ولی کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کیا، اور بعض جو ہیں روایات ان میں یہ ہے کہ ولایت کی ذمہ داری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھائی تھی۔ اور جب نکاح کا معاملہ طے پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا میں نے تمہاری فلاں بہن کو جو کچھ دیا ہے، یعنی فلاں ام المومنین کو، تمہیں اس سے کم نہیں دوں گا، یعنی 2 چکیاں، 2 مٹکے اور کھجوروں کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ ام سلمہ کے پاس تشریف لاتے تو وہ اپنی چھوٹی بیٹی زینب کو گود میں اٹھا لیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی معزز اور شرم و حیا والے تھے تو آپ واپس تشریف لے جاتے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدہ ام سلمہ کے رضائی بھائی تھے، تو ان کو جب خبر ہوئی تو وہ آئے اور وہ چھوٹی بچی زینب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا این زناب ما فعلت زناب، زینب کہاں ہے، زینب کو کیا ہوا؟ تو سیدہ ام سلمہ نے بتایا کہ عمار اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آتیکم اللیلہ، میں آج رات آؤں گا آپ کے پاس۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آٹا پیسنے کے لیے چکی تلے چادر بچھائی، یہ ہیں نیولی ویڈڈ برائڈ، میں نے، اور اسٹیٹس مین کی، سبحان اللہ، میں نے آٹا پیسنے کے لیے چکی تلے چادر بچھائی، مٹکے سے کچھ جو نکالے اور انہیں پیس کر چربی میں ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں رات بسر کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اہل کے نزدیک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل احترام ہو، یعنی میرے نزدیک قابل احترام ہو، تو تم چاہو تو میں تمہارے پاس 7 راتیں گزاروں، اور اگر میں تمہارے پاس 7 راتیں گزاروں گا تو پھر میں اپنی دوسری بیویوں کے پاس بھی 7 راتیں ہی گزاروں گا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس 3 راتیں قیام کروں،
پھر معمول کے مطابق چکر لگاؤں۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ 3 دن تک رہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ باقی خواتین جو تھیں ان کے پاس بھی اگر 7 دن رہتے تو وہ تو بہت لمبا ایک وقت گزر جانا تھا نا پھر۔ تو انہوں نے ایک عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ 3 دن اور اس کے بعد معمول کے مطابق۔ اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے حدیث کی اشاعت میں اور ترویج میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ 378 احادیث ان سے مروی ہیں۔ سن 61 ہجری میں 61 ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا اور بقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی جو یہ خواتین تھیں، ان میں سب سے پہلے سیدہ زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تھا اور سب سے آخر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ اور یہ بہت خوبصورت تھیں اور بہت عقل مند اور حکمت والی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا وہ بھی ایک انتہائی ایک جو ہے صائب رائے تھی، اور جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون بھی ہوا اور بات جو ہے وہ آگے بڑھی۔ وقت آنے پر انشاءاللہ اس کا مزید تذکرہ ہوگا۔ تیسرا خوبصورت نکاح جس کے ذریعے سے بہت سی باطل جو رسمیں ہیں وہ بھی ختم ہوئیں، اور وہ تھا ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک۔ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا آپ کی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ ان کا پہلا نام برہ تھا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا، جسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سیدہ زینب سے بڑی محبت تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خواتین کے جب نام چینج کیے ہیں تو زینب نام رکھے ہیں۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہجرت نبوی سے تقریباً 33 سال پہلے مکہ میں ہوئی تھی، 590 میں، اور بالکل ابتدا ہی میں یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ قدیم الاسلام تھی یعنی۔ پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور پورے خاندان نے اکٹھے ہجرت کی تھی، بہن بھائی ان کی بیویاں، اور ان کا عالیشان مکان جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا جس پر پھر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو عبداللہ بن جہش ان کے بھائی کو جب معلوم ہوا کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہ آج ابو سفیان کے قبضے میں ہے، تو عبداللہ بن جہش ایک نیچرل تھا نا، تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اس سے بہتر گھر عطا فرمائے؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بخوشی منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا یقین رکھو جنت میں تمہیں اس سے بہتر گھر ملے گا۔ اب ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کی اس سے پہلے ایک شادی کروائی تھی، اور وہ شادی کروائی تھی زید بن حارثہ سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ زید بن حارثہ کوئی نسلاً غلام نہیں تھے، لیکن یہ ایک ٹرائبل ریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ یہ کسی منڈی میں مکہ میں بکے، وہاں پہ حکیم بن حزام نے ان کو خریدا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو گفٹ کیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے باپ اور چچا ان کو لینے آئے، ان کو پتہ چلا تو زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن محمد ہی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب آیات آئیں سورۃ الاحزاب میں کہ متبنہ یعنی لے پالک بیٹے جو ہیں ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے ہی پکارو، تو پھر یہ دوبارہ زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور غلاموں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ بیسیکلی کسی اچھے خاندان کے ہی لوگ ہوں اور پکڑے پکڑائے آئے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ جو سٹیٹس تھا نا، سوشل سٹیٹس، یہ بہت زیادہ سینسٹیو تھے عرب اس کے معاملے میں، اور اس میں چلتے چلتے یہ لوگ بہت زیادہ انسینسٹیو اور ان ریزنیبل بھی ہو جایا کرتے تھے لوگوں کے بارے میں اور لوگوں کے مقام کے بارے میں۔
تو ایک تو اس چیز کو بھی کرٹیل کرنا تھا، اس چیز کو بھی ختم کرنا تھا کہ اتنا زیادہ کسی دوسرے کے ساتھ معاشرتی جو ڈسپیرٹی رکھنا ہے وہ درست نہیں ہے، کہ یہ ہو سکتا ہے ایک اونچے گھرانے کی لڑکی یا ایک سیدہ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ ایک آزاد کردہ غلام سے ہو سکتا ہے، حرام بہرحال یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ پروو کرنا تھا۔ دوسرے عربوں میں ایک اور رسم تھی، اور وہ تھی کہ یہ منہ بولے بیٹے کو اپنا بالکل حقیقی بیٹا بنا لیتے تھے، اور پھر اس کی بیوی سے نکاح بھی اسی طرح حرام ہوتا تھا جیسا کہ بہو سے حرام ہے۔ تو اس چیز کو بھی ختم کرنا تھا، اور اس چیز کو ختم کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ تو محرمات پر سیدھی ایک زد پڑتی ہے جا کے، کہ جو محرم ہے وہ نامحرم بن گیا ہے، اور جو نامحرم ہے وہ محرم بن گیا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہی وراثت پا رہا ہے، اور اصل وراثت کے حقدار جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں اس ایک نکاح سے ختم کروائیں، اور ان دونوں میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ان دونوں کاموں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب زید بن حارثہ کے لیے خود تشریف لے گئے تھے سیدہ زینب کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبداللہ بن جہش سے اس رشتے کی بات کی تو انہوں نے معذرت کی، اور زینب رضی اللہ عنہا بھی چونک پڑیں، اور بڑی حیرانی سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بھلا میں زید سے شادی کروں؟ میں تو عرب کی معزز ترین قبیلے کی کنواری لڑکی ہوں، میں زید سے شادی نہیں کروں گی، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تم اس سے شادی کر لو۔ تو سیدہ زینب نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، پھر میں کچھ سوچتی ہوں۔ تو ابھی یہ بات جاری تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اور اس حکم کے آ جانے کے بعد سیدہ زینب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ زید سے میری شادی پر خوش ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے اسے تمہارے لیے میں نے ہی پسند کیا ہے۔ تو پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ اور یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ انسان ایسی جگہ پر اپنے کسی خیر خواہ، اپنے کسی ایسے انسان جس کی عزت اس کے دل میں ہو، اور یہاں تو پھر بات خیر تھی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ شادی ابتدا ہی سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر گراں گزری تھی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ پڑھ کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے لیے دل میں بہت ایک قدر کے، اور بہت ان کی نا ایک جیسے کہتے ہیں کہ انسان کا قد بڑھ جاتا ہے، ان کے لیے ایک بہت زیادہ وہ ایک بہت بڑا فگر بن گئیں جب میں اس بات کو پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے شادی کی صرف اور صرف اس لیے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، اور اس اطاعت میں انہوں نے زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اور اس طرح پھر وہ جو ایک طبقاتی انداز فکر تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو کیسے سکتا ہے، تو اس انداز فکر کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس نکاح کے جو مقاصد تھے وہ تو بڑی اچھی طرح سے پہلے ہم نے ذکر کر لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو ذات، برادری، خاندانی برتری، یہ کفر کی اسلام میں اجازت ضرور ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کون دو لوگ یا کون سے دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں شادی کے حوالے سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں کو بالکل ریڈیکیول کیا جائے، یا ایک حرام کے لیول پر۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات پات کے باہر ہم نے کرنی ہی نہیں، اور اتنا زیادہ وہ اس دوسروں کو وہ انفیریئر سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو بٹھا چھوڑتے ہیں، لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی شادی باہر سے کوئی رشتے آئیں تو وہ انکار کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے لوگوں میں کرنی ہے۔ ایک تو یہ مقصد حل ہوا۔ دوسرا مقصد جیسے آپ کو بتایا لے پالک بیٹے والی بات جو ہے وہ مقصد حل ہوا۔ اور تیسرا ایک اور مقصد جو بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اسلامی احکام سے پوری طرح آشنا کرانا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ کچھ خواتین بھی تیار ہو جائیں جو کہ تعلیم و تبلیغ میں حصہ لیں، اور زید رضی اللہ عنہ چونکہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور انتہائی ذہین تھے اور ابتدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اسلام کے حوالے سے سیکھ سکھا رہے تھے، تو مسائل شرعیہ سے بڑی اچھی طرح باخبر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو تمام دین کی جو باتیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں ان کی تعلیم دیں۔ چنانچہ اسد الغابہ یہ ایک کتاب ہے جو کہ صحابہ کے حوالے سے ابن الاسیر کی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں تزوجہا لیعلمہا کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے اس لیے کیا تھا کہ وہ انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ اب نکاح تو ہو گیا، لیکن ایک اور نیچرل چیز جو کہ کھل کے سامنے آئی وہ بھی اسی نکاح کی وجہ سے کہ بعض اوقات دو لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے مخلص مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ پرسنالٹی کلیشز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جو معاشرتی ایک فرق ہے، ڈسپیرٹی ہے، وہ جب اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات ایکسیپٹ پھر بھی انسان سے نہیں ہوتی، تو اس چیز کا مارجن بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا اور اسی نکاح کے اندر رکھا کہ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں وہ بہرحال اس نکاح کو کوئی بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر سکی تھیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان میں مجھ سے سختی برتتی تھیں، اور تقریباً سال سے یا سال کا کچھ زیادہ عرصہ ذرا گزرا، اس کے بعد زید بن حارثہ نے علیحدگی کا ارادہ کر لیا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ وقتاً فوقتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور شکایت کرتے رہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ روک دیتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے، اور چونکہ یہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی، اس لیے زید رضی اللہ عنہ بذات خود طلاق کا فیصلہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو کہتے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ اب زید جو تھے نا رضی اللہ عنہ بڑے باوقار، خوددار، شریف النفس تھے، انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک خاتون جو کہ میرے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی تو میں ان کی بھی زندگی اجیرن کروں اپنے پاس رکھ کر، تو پھر انہوں نے پکا فیصلہ کیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ پھر بھی انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے رہے اور بیوی کو نہ چھوڑنے کی نصیحت فرماتے رہے، لیکن زید رضی اللہ عنہ بہت زیادہ آزردہ تھے تو انہوں نے بالآخر طلاق دے دی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ہی کو، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس قدر پاکیزہ تھے، ان کی سوچیں کتنی پاکیزہ تھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سنسیئر تھے کہ زید رضی اللہ عنہ ہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور زینب کے پاس نکاح کے لیے میرا تذکرہ کرو۔ اب زید رضی اللہ عنہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سیدہ زینب کے پاس پہنچے، اب حجاب کی آیات ابھی نہیں آئی تھی، تو وہ سیدہ زینب کے پاس پہنچے تو وہ گندھے ہوئے آٹے میں خمیر ڈال رہی تھیں، تو سیدنا زید فرماتے ہیں کہ جب میں نے زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی شان کا احساس پیدا ہو گیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ جب یہ خیال آیا تو میں نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور پھر میں دوبارہ انہیں نہ دیکھ سکا۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور میں نے کہا زینب آپ کو مبارک ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کو پیغام نکاح دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کروں گی، اور وہ استخارہ کرنے کے لیے اپنے نماز کی طرف تیاری کر رہی تھیں اور ادھر قرآن نازل ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ اس شخص یعنی زید بن حارثہ سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہے، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور یہ نکاح پھر ہو گیا، زمین پر پھر نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس فرمان باری تعالیٰ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیے بغیر زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عظیم احسان پر تشکر کے طور پر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی نظر مانی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز سلمہ جب یہ بشارت سنانے کے لیے سیدہ زینب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں تو سیدہ زینب نے اپنا سارا زیور انہیں انعام کر دیا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے عرض کی، کیا یہ نکاح آسمانی حکم سے ہوا ہے اور خطبے اور گواہ کے بغیر ہو گیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اس کے گواہ ہیں۔ اور یہ شادی جو ہے یہ سن 4 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے ہونے میں کچھ تھوڑے سے اختلافات ہیں سیرت نگاروں کی اس کی ڈیٹ میں، لیکن سب سے صحیح ترین قول یہی ہے کہ یہ سن 4 ہجری میں ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پرتکلف ولیمہ جو ہے نا وہ سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کے بعد کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہمارے سیرت نگار، ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک خاندانی اور سیدہ خاتون تھیں، اور وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا طبقاتی فرق مٹا کر ان کے آزاد کردہ غلام سے نکاح بھی کیا تھا۔ اور یہ جو ایک فطری ایک جو چیز تھی کہ ایک انسان کے اندر اعزاز اور اکرام کی ایک خواہش ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ ایک ہائر نسب سے تعلق رکھتا ہے انسان، تو اس احساس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پرسیو کیا اور اس کو اس کے لیے ایک خاص اہتمام فرمایا کہ آپ کا ولیمہ جو ہے وہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک لیوش کیا تھا اس زمانے کے حساب سے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ولیمے پر اتنا اہتمام کیا ہو جتنا اہتمام سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو اگلے روز جب سورج چڑھ آیا تو آپ نے ہمیں گوشت اور روٹی کھلائی، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر کی طرف سے گزرتے، اور یہ انس بن مالک کی والدہ ہیں، تو ان کے پاس جاتے، انہیں سلام کرتے، اور آپ کے ننھیال میں سے ہیں۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش سے شادی کی تو میری ماں ام سلیم مجھ سے کہنے لگیں کہ اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ تو میں نے ان کی تائید کی، تو انہوں نے کھجور، گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بنا کے دیکھنا چاہیے، کھجور، گھی اور پنیر، یہ ہے ریسیپی اسٹریٹ فرام دا سیرہ۔ تو میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور حکم دیا کہ جا کر عرض کرنا کہ میری امی آپ کو سلام کہتی ہیں، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے ہماری طرف سے، قبول فرما لیجئے۔
تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں وہ حلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور اپنی والدہ محترمہ کا پیغام دے دیا۔ آپ نے فرمایا دعہا، اسے رکھ دو، اور پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ فلاں فلاں لوگوں کو بلا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور جو شخص راستے میں ملے اسے بھی بلا لینا۔ تو لہٰذا ایک طرح سے پورا جو مدینہ ہے اس کو دعوت پر بلا لیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو بلا کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر اور صفہ چبوترا جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی صفہ والی جگہ جو ہے وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ حلوے پر رکھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا آپ وہ کلمات پڑھ رہے تھے، یعنی برکت کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر فرمایا 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنا لو اور اللہ کا نام لے کر ہر آدمی اپنے آگے سے کھائے۔ تو وہ ایک جو جن کو انس بن مالک یہ بات بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کل کتنے لوگ تھے، تو انس نے بتایا کہ وہ تقریباً 300 لوگ تھے۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو لوگ واپس چلے گئے، لیکن کچھ لوگ جو تھے نا وہ بیٹھے رہ گئے اور گپ شپ لگانے لگ گئے۔ کہتے ہیں مجھے ان کے بیٹھے رہنے پر افسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ظاہر ہے تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھیں، سیدہ زینب بنت جہش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن لوگوں کو باتوں میں مشغول دیکھ کر دوسری ازواج مطہرات کے حجروں میں چلے گئے۔ پھر آپ دوبارہ تشریف لائے تو لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگ چلے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جہش کے پاس تشریف لائے، حجرے میں داخل ہوئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے حجرے میں جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے اور یہ آیات تلاوت فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ داخل ہو نبی کے گھروں میں الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 تھی۔ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں نہ لگے رہو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی وفات کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ ان آیات کا علم سب سے پہلے مجھے ہوا، اور انہی آیات کے نزول کے بعد ازواج مطہرات کو پردہ کرا دیا گیا تھا۔ اور یہ جو آیات حجاب ہیں یہ موافقات عمر میں سے بھی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پردے کا حکم دیا تھا، اور جب پردے کا حکم نازل ہوا تو امہات المومنین کے باپ، بیٹے اور کچھ اور جو محرم رشتہ دار تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم بھی پردے کی اوٹ سے ہی بات کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، آخر تک جو آیت ہے کہ آیت نمبر 55، کہ عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور جن لونڈی غلام کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ، ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، اور اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب یہ ایک انتہائی مبارک شادی تھی جس کے انتہائی جو انقلابی نتائج ہوئے جن کا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔
اور یہ اصلاح جو ہے سماجی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھانی تھی، کیونکہ یہ اتنی ڈیپ روٹڈ تھی کہ یہ کسی اور کے لیے بھی یہ اس طرح سے یہ رولنگ نہیں بنتی تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک پر اس کو اپلائی نہ کیا جاتا تو۔ اور پھر یہ جو نکاح ہے، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے خود جو قرآن میں فرمائی ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ مین جو حکمت تھی اس نکاح کی وہ یہی تھی کہ جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے وہ ریئل چائلڈ کے برابر نہیں ہے، نہ ہی اس کی بیوی اس طرح بہو بنتی ہے جس طرح سے کہ خون کے صلب کے اپنے بیٹے کی بیوی بہو بنتی ہے۔ یہ محرمات جو ہیں اسلام ان کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے، لینیج، انہیریٹنس، ہر چیز۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں تو اگر یہ محرمات خلط ملط ہو جائیں تو پھر تو محرم، نامحرم اور نکاح خدا نخواستہ کسی غلطی میں کسی محرم کے ساتھ ہو جائے، کتنی چیزیں جو ہیں اور کتنی قباحتیں جو ہیں وہ اس میں اٹھ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، حتیٰ کہ یہ مذکورہ بالا فرمان الہی نازل ہوا۔ اور اگر والدین کا علم ہو بھی تو بھی دینی بھائی چارے کی اہمیت تو بہت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ سے فرماتے، انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو۔ اس جو نکاح کے حوالے سے ایک تو جو ڈسپیرٹی تھی طبقاتی، اس کا ایک خاتمہ کیا گیا، ان دا سینس کہ یہ دکھایا گیا کہ یہ جو ہے حرام کے لیول پر نہیں ہے کہ کسی ایک نسب کی عورت جو ہے وہ فلاں نسب کے یا فلاں بندے سے نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ دوسرے یہ کہ لے پالک بچے والی بات جو ہے وہ رسم ختم کی گئی، لے پالک کو ریئل چائلڈ سمجھنے والی۔ تیسرے یہ کہ اس موقع پر گھروں کی جو سیکیورٹی اور پریویسی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا اور بغیر اجازت مکان کے اندر آنے سے روک دیا گیا۔ پھر چوتھے یہ کہ اس موقع پر کھانا کھا چکنے کے بعد کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے لنچ یا ڈنر پر تو اس کے ایٹیکیٹس بتائے گئے کہ پھر وہاں بیٹھ نہ رہو کہ اہل خانہ کو تکلیف ہو، الا یہ کہ کوئی ضرور آپ کو بٹھانا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ آپ رکیں۔ اور پھر یہ کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف تھا کہ ان کی شادی آسمان پر ہوئی، اور یہ وہ کہا بھی کرتی تھیں کہ ایک تو یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہوں، اور دوسرے یہ کہ تم سب کا نکاح جو ہے وہ زمین پر تمہارے اپنے ولی جو تھے انہوں نے پڑھایا، تو میرا نکاح تو آسمانوں میں ہوا ہے۔ اور بلا شبہ یہ ظاہر ہے کہ ایک شرف تھا، اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے دیا ہو ان کی قربانیاں دیکھ کر۔ وہ قدیم الاسلام تھیں، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنی مرضی کے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر جھکاتے ہوئے انہوں نے نکاح کیا۔ وہ نہ نبھ سکا، وہ ایک انسان تھی، اور اس کی بھی مارجن اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انتہائی پروٹوکول کے ساتھ، انتہائی اعزاز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین بنایا۔ سیدہ زینب بنت جہش بہت متقی پرہیزگار خاتون تھیں، کثرت سے روزے رکھتی تھیں، قیام اللیل کرتی تھیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ واقعہ افک میں جب کچھ مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی بہن حمنہ بنت جہش اس پروپیگنڈے میں وہ بھی شریک ہو گئی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے سیدہ عائشہ کے بارے میں مشورہ کیا تھا اور ان کی رائے معلوم کی تھی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ وہی میری برابری کا وہ کرتی تھیں، ایک دعویٰ کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھیں محفوظ رکھتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں اچھائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں پرہیزگاری کی بدولت اس فتنے سے محفوظ رکھا۔ ان کا جو زہد تقویٰ تھا نا، اس کی وجہ سے
وہ اس فتنے میں نہیں آئیں، حالانکہ ایک سوکن کو اس وقت یعنی ڈی فیم کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے آپ کی دوسری بیویوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی تھی کہ مجھے آپ کی دوسری بیویوں کی نسبت 3 چیزوں میں فوقیت حاصل ہے، میری اور آپ کی قرابت داری سب سے قریبی ہے، عبد المطلب آپ کے دادا اور میرے نانا ہیں، اور میرا نکاح اللہ عز و جل نے آسمانوں پر کیا، میرے اور آپ کے نکاح کے سفیر جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور سیدہ زینب کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جو دین میں سیدہ زینب سے بڑھ کر ہو، ان سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتی ہو، ان سے زیادہ راست گفتار ہو یعنی سچی، ان سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والی ہو، ان سے زیادہ فیاض اور مخیر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی غرض سے محنت کر کے خود کمانے کے لیے اپنے آپ کو ان سے زیادہ مشقت میں ڈالتی ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہتی ہو۔ بس ان کے مزاج میں ذرا سی تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہو جاتی تھی۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے نا کہ انسان کو اپنے مزاج کے جو کوئی نیگیٹیوٹی ہے اس کا احساس ہو، تو پھر تو انسان ہے نا، بعض اوقات انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں رکھ سکتا اس فطری چیز پر کہ جو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور وہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے غصے کی شدت میں کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں اور پھر ان باتوں سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، پھر ہماری انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی سوری کہہ کر نہیں دیکھتے، کبھی معافی نہیں مانگتے، کبھی رجوع نہیں کرتے اپنی اس بات سے جو کہہ بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک بات کہہ تو بیٹھتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ ندامت ان کو ہوتی ہے، وہ نادم ہوتے ہیں، وہ سوری کہتے ہیں، وہ بات سے رجوع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کریکشن کے رہتے ہیں چانسز، پھر تو ان کو بہت جلد ندامت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مصلی جس کو کہتے ہیں نا، ایک جگہ نماز کی، وہ بنا رکھی تھی، تو اکثر اوقات عبادت ہی میں مصروف رہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گاہے بگاہے اس میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ زینب کا ایک اور معمول تھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کرتی تھیں۔ انتہائی سخی تھیں، قناعت پسند اور فیاض طبع، اپنے ہاتھوں سے کماتی تھیں۔ یہ سکن ٹین کرتی تھیں، کھالیں رنگتی تھیں، پہلے ٹین کرنا، ان کو ڈائی کرنا، پھر ان کو ظاہر ہے مارکیٹ ٹرینڈز کے مطابق ان کو کچھ بناتی ہوں گی، یا ڈائی بھی ان کے رنگ جو ہیں جو مارکیٹ میں ہوتے ہوں گے وہ کرتی تھیں، پھر جو اجرت ملتی تھی اس اجرت کو صدقہ کرتی تھیں۔ ایسی اجرتیں جو ہیں وہ بڑی عزیز ہوتی ہیں انسان کو، جس کے اپنے خون پسینے اور ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں فزیکلی، تو سیدہ زینب ہی کے ہاتھ ہم سب سے لمبے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کماتی تھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں۔ اور مراد یہ ہے کہ جب وہ وفات پائیں تو ہمیں سمجھ آئی کہ اچھا ہاتھ لمبے ہونے سے یہ مراد تھی کہ جو سب سے زیادہ سخی ہے، تو کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کیونکہ خیرات کرتی تھیں۔ اور اس میں ان ساری چیزوں میں نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک بڑا پن ہے وہ بھی کھل کے سامنے آتا ہے کہ جو وہ گواہیاں دیتی ہیں اپنی سوکنوں کے بارے میں، تو وہ بھی بے انتہا ایک آبجیکٹو انسان کی اور بہت سنسیئر انسان کی ہی ہو سکتی ہیں۔ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ سیدہ زینب دستکاری کے ذریعے سے جو کچھ کماتی تھیں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ سالانہ خرچ بھیجا جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، تو سیدہ زینب نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور اپنی جو کنیز تھی برزہ، ان کو حکم دیا کہ میرے رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر دو۔ برزہ نے کہا آخر ہمارا بھی تو کچھ حق ہوگا، تو انہوں نے کہا کپڑے کے نیچے جو باقی بچا ہوا ہے وہ تم لے لو، تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ تو 85 درہم نکلے تو وہ برزہ نے لے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے 1000 درہم مزید بھیج دیے، تو سیدہ زینب نے وہ بھی تقسیم کر دیے۔
اور انہیں تقسیم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس سال کے بعد مجھے عمر کا وظیفہ نہ لینا پڑے۔ تو چنانچہ اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ سن 20 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے اور اس وقت ان کی عمر 53 ایئرز تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے سیدہ زینب ہی نے وفات پائی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی یعنی سخی تھیں۔ اور جب انہوں نے اپنی موت کے آثار دیکھے تو لواحقین سے کہا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں نے اپنا کفن خود تیار کر رکھا ہے، اگر عمر میرے لیے کفن بھیجیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کفن صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں دی کہ نہیں پھر حضرت عمر کا یوز کرنا یا میرا ہی یوز کرنا، کوئی ایک صدقہ کر دینا۔ ان کی یہ وصیت بھی پوری کر دی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی، اور اس دن بہت شدید گرمی تھی۔ جہاں قبر کھودی جا رہی تھی وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے قبر کھودنے والوں کے لیے ایک خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ نماز جنازہ کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا گیا کہ قبر میں کون داخل ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ تو چنانچہ اسامہ بن زید، ان کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن جہش اور عبداللہ بن ابی احمد بن جہش اور ان کے بھانجے محمد بن طلحہ بن عبید اللہ نے انہیں قبر میں اتارا اور بقیع میں سپرد خاک کیا۔ سیدہ زینب نے اپنے پیچھے کوئی درہم نہیں چھوڑا، صرف ایک مکان تھا جسے وارثوں نے لیٹر آن 50,000 درہم میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ہاتھ فروخت کیا تھا، اور اس نے یہ مکان گرا کر مسجد نبوی کے صحن کی توسیع کی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ زینب کے انتقال کے بعد فرمایا، وہ ہستی دنیا سے رخصت ہوئیں جو تعریف کے لائق اور عبادت گزار تھیں، وہ یتیموں اور بیواؤں کی جائے پناہ تھیں۔ 11 احادیث سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور اکابر صحابہ کرام نے بھی سیدہ زینب سے روایت کی ہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔